اردو شاعری کے موجودہ منظرنامے کو جن شعراء نے خاص طور سے روشن کیا ہے ان میں ایک اہم نام رؤف رضا کا ہے۔ جدید غزل بالخصوص شہر دہلی کے نئے غزل گویوں میں ان کی پہچان بہت مستحکم سمجھی جاتی ہے۔ یہ امر باعث افسوس ہے کہ 2016 میں رؤف رضا 62 برس کی عمر میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح دہلی کا ادبی حلقہ ایک ایسے شاعر سے محروم ہو گیا جس کی شاعرانہ لیاقت اور تخلیقی اپج نے بہت جلد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ آج رؤف رضا ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ ان کا دوسرا مجموعہ کلام یہ شاعری ہے کہ نام سے ابھی حال میں منظر عام پر آ کر اہل ذوق کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس مجموعے کو رؤف رضا کے ایک ہونہار اور سعادت مند شاگرد تسلیم دانش نے مرتب کیا ہے۔ اس میں کل 108 غزلیں اور 9 نظمیں شامل ہیں۔ مجموعے میں شامل کلام سے پہلے کچھ اہم اصحاب قلم کی ایسی تحریریں بھی شامل کر لی گئی ہیں جن کی حیثیت بذات خود بہت مسلم ہے۔ انہوں نے رؤف رضا کی تخلیقی شخصیت کے مختلف گوشوں کو بڑی خوبی سے روشن کیا ہے۔ ان میں جوگیندر پال، بشیر بدر، فرحت احساس اور اقبال اشہر خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ رؤف رضا کا پہلا مجموعہ کلام دستکیں میری کے نام سے آج سے 20 برس پہلے 1999 میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے کی اشاعت سے ہی رؤف رضا کی غزل گوئی نے اہل نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس میں شامل غزلیں اس بات کا واضح اشارہ تھیں کہ ان کا خالق نئی غزل کے کارواں کا ایسا فرد ہے جو نئے امکانات کی تلاش میں پوری تخلیقی توانائی کے ساتھ گرم سفر ہے۔ چونکہ شہر دہلی کئی صدیوں سے شعری و ادبی روایت کا بڑا مرکز رہا ہے، اس لیے یہاں اس روایت کی جڑیں ہمیشہ سے ہی بہت مضبوط رہی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ روایتی غزل گوئی کا ایک خاص انداز ہر زمانے میں دہلی کی شعری فضا کو متاثر کرتا آیا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے نصف آخر کے دوران جدید حیثیت اردو کی ادبی دنیا پر جس طرح اثر انداز ہوئی، اس سے غزل کا متاثر ہونا بھی فطری تھا۔ چنانچہ غزل اپنے نئے خد و خال کے ساتھ نئی شعری روایت کا نہ صرف حصہ بنی بلکہ جدید غزل کی صورت میں الگ سے پہچانی گئی۔ اگر دہلی کے جدید غزل گویوں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے نمایاں نام راجندر منچندہ بانی کا ہے۔ اسی سلسلے کے شعراء میں امیر آغا قزلباش اور شجاع خاور بھی ہیں، اور اگر اس کی اگلی کڑیوں کو دیکھا جائے تو ان میں رؤف رضا ہمارے عہد کی ایک اہم کڑی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ ان جدید غزل گویوں کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایت سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہوئے اس سے کسب فیض کیا ہے، یعنی ان کی غزلوں کے پیکر میں روایت کے عناصر اس طرح پیوست ہیں کہ انہیں الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تاہم غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے مزین کرنے کا کام بھی انہی شعراء کا مرہون منت قرار پاتا ہے۔ اس عمل کا سب سے اہم پہلو وہ تجربہ پسندی ہے جسے جدید غزل گوئی کی ایک امتیازی پہچان کہا جا سکتا ہے۔ نئی لفظیات کا تخلیقی استعمال اور روایتی الفاظ کو نئے انسلاکات کے ساتھ برتنا نئی غزل کی تازہ کاری کا بنیادی وسیلہ رہا ہے۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو رؤف رضا کی شاعری کے بنیادی اوصاف ہمارے سامنے کھلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ کریں: اب یہ پتھرائی ہوئی آنکھیں لیے پھرتے رہو، میں نے کب تم سے کہا تھا مجھے اتنا دیکھو، ختم ہوتا نہیں پھولوں کا سفر، روز ایک شاخ ہلا دیتا ہوں، جو اڑ رہی ہے تمہارے قدموں کی دل لگی سے، وہ ریت آنکھوں میں بھر رہا ہوں یہ شاعری ہے، روشنی ہونے لگی ہے مجھ میں، کوئی شے ٹوٹ رہی ہے مجھ میں، بھیگے لفظوں کی ضرورت کیا تھی، ایسی کیا آگ لگی ہے مجھ میں، اسی امید پہ گرداب میں نہاتے رہے، تم آؤ گے ہمیں غرقاب دیکھنے کے لیے۔ اوپر کا آخری شعر عرفان صدیقی کی مشہور غزل کی زمین میں ہے، جس کا مطلع آپ بھی سن لیں۔ عرفان صدیقی کا مطلع ہے: اٹھو یہ منظر شب تاب دیکھنے کے لیے،
کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ اس غزل میں عرفان صدیقی نے غرقابی کا مضمون جس خوبی سے بیان کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس مضمون پر رؤف رضا کا شعر عرفان صدیقی کے مقابلے کا نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایسے بلند پایا شعر کے سامنے مضمون کو اسی قافیے کے ساتھ بیان کرنا اور کامیاب شعر کہہ لینا بذات خود بڑی ہمت کی بات ہے۔ اسے اپنے بیان پر رؤف رضا کی خود اعتمادی کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ نئی غزل کی حیثیت کا ایک خاص پہلو عشقیہ واردات کی ہلکی مغموم فضا اور لہجے کے دھیمے پن کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال ناصر کاظمی کے غزلوں میں نظر آتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ رؤف رضا کی غزلوں کی عام کیفیت کچھ ایسی ہی فضا سے عبارت ہے۔ ناصر کاظمی کے یہاں یہ فضا زیادہ شدت کے ساتھ اور اکثر روایتی لفظیات و مرکبات کے وسیلے سے خلق کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ان کے لہجے کی پختگی بھی اس کیفیت کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس رؤف رضا نے زیادہ تر غیر روایتی الفاظ کے استعمال پر تکیہ کیا ہے۔ ان کے یہاں فارسی مرکبات بھی بہت کم لائے گئے ہیں۔ انہوں نے عشقیہ مضامین کو بھی بسا اوقات ایسے پہلوؤں کے ساتھ برتا ہے کہ ان میں جدید زمانے کی فکری اور نفسیاتی صورتحال کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کھیل ہی کھیل میں ایک جسم بنا بیٹھا ہوں اور اس جسم سے امید لگا بیٹھا ہوں، موسم برگ و ثمر آ کے چلے جائیں گے، میں یہاں گوشے امکان میں چھپا بیٹھا ہوں۔ کوئی حسین بہانہ بنا کے سو جاؤ، ستاروں جاؤ کہیں اور جا کے سو جاؤ، کہانیاں تھیں وہ راتیں کہانیاں تھیں وہ لوگ، چراغ گل کرو اور بجھ بجھا کے سو جاؤ۔ میں کوئی عشق پہ رونے کے لیے آیا تھا، میں تو اس دشت کے پرسے کے لیے آیا تھا، وہ جو آئے تھے مجھے چھوڑنے آئے تھے یہاں، وہ جو آئے تھے مجھے چھوڑنے آئے تھے یہاں، میں جو آیا تھا بچھڑنے کے لیے آیا تھا۔ تیری مرضی ہے تو دنیا بھی قبول، تیری مرضی ہے تو دنیا بھی قبول، ورنہ یہ دل سے اتاری ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں صدا ہو تو تمہارے جیسی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پکارے جاؤ۔ رؤف رضا کی غزلوں کا یہی لہجہ انہیں اپنے معاصرین میں منفرد پہچان عطا کرتا ہے۔ اس لہجے میں ایک بات اور بھی محسوس ہوتی ہے، اسے سرمستی اور سرشاری کی کیفیت سے تعبیر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ کیفیت عام طور سے شدید تاثیر کے حامل اشعار میں دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے شاعر کے تخلیقی مزاج کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ رؤف رضا کی شخصیت میں یہ صفت میں نے ذاتی طور پر محسوس کی ہے۔ اس صفت کے حامل اشعار سنتے ہوئے ہم ایک عجیب جذب کی کیفیت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ رؤف رضا کے بہت سے اشعار سن کر اس کیفیت کو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسا شروع میں کہا گیا، رؤف رضا کا یہ مجموعہ ان کے تخلیقی سفر کی دوسری منزل ہے۔ اس میں ان کی غزلیں اس بات کا صاف پتہ دیتی ہیں کہ پہلے مجموعے کے بعد ان کا کلام مزید پختگی کی طرف مائل رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ شروع میں انہوں نے تازگی اور نئے پن کی خاطر کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جو ان کی غزل کی عام فضا سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھے، لیکن زیر نظر مجموعہ یہ شاعری ہے میں شامل کلام میں اس کمی کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ تاہم یہاں بھی یہ بات واضح صورت میں دیکھی جا سکتی ہے کہ رؤف رضا کا میلان خالص روایتی طرز بیان سے شعوری طور پر گریز کا رہا ہے۔ یہی صورتحال کم و بیش ان کے یہاں مضامین کی بھی ہے، یعنی وہ عشقیہ مضامین کو بھی اکثر غیر روایتی اور نئے احساسات کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں نئے زمانے کی پیچیدگیوں اور انسانی وجود کی الجھنوں کو ان کی غزلوں میں بالواسطہ طور پر بڑی خوبی کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ میری روح سیاہ رات میں نکلی ہے کہاں،
بدن عشق سے آگے کوئی بستی ہے کہاں، مجھے سکون ہی سکون ہے یہاں نہ آئے کوئی، خدا نہ خواستہ زنجیر ٹوٹ جائے کوئی، اچھے خوابوں کے نمونے ہوں تو دکھلاؤ مجھے، صرف آرام کی خاطر تو میں سونے کا نہیں، اب خواب خسارے پہ بسر کرنے لگا ہوں، ایک تیری تمنا پہ گزارا نہیں ہوتا، سوائے فاصلہ رکھتے سفر میں کچھ بھی نہیں، جو مڑ کے دیکھ رہا ہوں تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ نئی اردو غزل کو ایسے اشعار عطا کرنے والے رؤف رضا آج ہمارے اجتماعی حافظے کا ایسا حصہ بن گئے ہیں جن کے تخلیقی نقوش اپنی آب و تاب کے ساتھ تا دیر روشن رہیں گے۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے اس کے مرتب اور ناشر خاص طور سے قابل مبارکباد ہیں۔